سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن بھی رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ماں کی صحت ہے، اسی سے آگے چلتے ہیں کہ زمانے حمل میں جیسے بہت زیادہ کیلشیم، دودھ وغیرہ، وائٹامنس اے ڈی سی، ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے جو ہے نا صحیح سلامت ہڈیاں ہوں ان کی، اور ہڈیاں صحیح بنے ان کی، اور دماغ کی صحیح نشو و نما ہو، سارے آرگنز ان کے صحیح بنے۔ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ماں کو خیال سے لینے چاہیے، اور جو ان کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بڑی ہی چاپک دستی سے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے ماؤں کو بہت ہی کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ ان کے گھروں میں ایک اچھی نسل جو ہے وہ پیدا ہو اور پروان چڑھے۔ اچھا، وضع حمل کے بعد بھی، یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی دودھ اور وائٹامنس کی ضرورت رہتی ہے۔ دودھ میں آپ کو پتہ ہے ہر وہ شے ہے جس سے بچے کے جسم کی تشکیل ہوتی ہے۔ جو وائٹامنس اے ہیں ان سے نہ صرف نشو و نما ہوتی ہے بلکہ امراض کان، ناک، حلق اور سینے کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ وائٹامن سی سے بچے کا خون درست رہتا ہے، مسوڑے اور جلد تندرست رہتی ہے، اور وائٹامن ڈی سے ہڈیوں اور دانتوں کو صحیح جلا ملتی ہے اور نمو ملتی ہے۔ نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ سب سے بہترین ہے، لیکن ماں کو تقریباً خود 2 گلاس دودھ پینا ضروری ہے تاکہ دودھ کی افزائش ہو سکے۔ تو اگر ماں دودھ برغبت نہیں پی سکتی ہے تو دودھ سے بنی ہوئی اشیاء مثلاً دہی، کھیر وغیرہ ایسی چیزیں اسے کھلائی جائیں تاکہ وہ بچے کے لیے صحیح طریقے سے غذا تیار ہو سکے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنی صحت کو درست رکھیں اور اپنے بچے کی صحت کو درست رکھیں۔ اور جو مائیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی نہیں ہمارے پاس اتنی وہ نہیں ہوتی، ہمیں بوتل کا دودھ پلانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کریں کہ پہلے خود 1 گلاس دودھ پئیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ دودھ میں زیادہ چکنائی نہ ہو، چکنائی نکلا ہوا دودھ ہونا چاہیے، جیسے 2% 4% دودھ ملتا ہے تو وہ دودھ پئیں، یا پھر پانی کے 1-2 گلاس پئیں تاکہ صحیح طریقے سے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے بعد ہی دوسرا جو ہے نا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ حل یہی ہے کہ ہر شخص اس صورتحال سے باخبر رہے، اور وضع حمل کے 1 ماہ بعد تک ماں کو جو وائٹامن اے اور ڈی اور سی کا استعمال کرنے کوشش یہ کریں کہ وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کا تو ضرور ہی استعمال کریں، ہرچند کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ محسوس کریں۔ نوزائیدہ بچے کو وائٹامن اے، سی اور ڈی کی ضرورت 1 ماہ کی عمر کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آخر میں ایک مشہور جرمن رہنما کا قول کہ تم مجھے تندرست مائیں دو، میں تمہیں تندرست اور بہادر قوم دوں گا، قابل ذکر ہے، جو اس صورتحال پر صحیح صادق آتا ہے۔ ایک اور بات کہ زمانے حمل میں پابندی سے ٹہلنا بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، کہ اگر آپ واک کر سکتے ہیں تو آپ واک ضرور کریں، جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ عضلات یعنی کہ آپ کے مسل جو ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اور وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے۔ غذاؤں سے جو جتنے بھی وائٹامنز ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ کو غذاؤں سے مل جائیں، بہتر ہے، اور وائٹامن ڈی جو ہے، وائٹامن سی جو ہے وہ آپ کو دھوپ سے مل جائے۔ اگر آپ ہمارے جیسے ملکوں میں تو دھوپ کی
ہمارے جیسے ملکوں میں تو دھوپ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، زیادہ تر سورج نکلا ہی رہتا ہے، تو اگر آپ تھوڑے عرصے کے لیے دھوپ میں کام کریں، آہستہ دھوپ میں واک کریں، یا اور آپ جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپوز ہوں دھوپ میں، تو یہ ہے کہ آپ کو وائٹامن ڈی بھی مل جائے گا. اس کے بعد اگر پسینہ بھی آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا کے آپ شاور لے لیں، جا کے نہا لیں، تاکہ آپ بالکل فریش ہو جائیں. اور آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ جو آپ کو جو ہستی آپ کو دے رہی ہے، اولاد سے نواز رہی ہے، وہ خود اس کی کیئر بھی کر رہی ہے، وہ لیکن آپ کو اپنی کیئر خود کرنی ہوگی. آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنے بچے کی بھی کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور یہ ایک بالکل نارمل پروسیس ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے بچہ پیدا ہونا، یہ بیماری نہیں ہے اور ہمیں ضروری لیٹ جانا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وقت پہ اٹھیں، وقت پہ غذا کھائیں، اپنی جو نارمل نیوٹریشن مل رہا ہے آپ کو وہ کھائیں، دودھ پئیں، واک کریں، اپنا ہلکے پھلکے کام انجام دیں جو بھی آپ انجام دیتی ہیں. اور لیکن آرام بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آپ وقت پہ آرام کریں، نیند بھی آپ پوری لیں. اس زمانے میں یہ ہے کہ جو اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ رہتے ہیں، کوئی لوگ رہتے ہیں، آپ جو سسٹم ہے ایسا ہے کہ جس میں بزرگ بھی موجود ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے جبکہ ماں ایسی حالت میں ہے اور وہ آرام کر رہی ہے تو بچے کو دوسروں کو سنبھال لینا چاہیے، دوسرے بچوں کو، تاکہ ماؤں کو آرام مل سکے. آپ یقین کریے کہ اگر آپ تندرست ہوں گی تو آپ کا بچہ بھی تندرست ہوگا، اور وہ وقت جو زمانے حمل کا ہے آسانی سے گزرے گا، بچے کی پیدائش کا وقت بھی آسانی سے گزرے گا، اور آپ بھی خوش رہیں گی، صحت مند رہیں گی، آپ کا بچہ اور آپ کا گھرانہ بھی صحت مند اور خوشحال رہے گا.